السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ بادشاہ زندہ ہے نہ وزیر زندہ ہے، یعنی جو بھی وقت کے بادشاہ ہو گزرے ہیں اور ان کے وزیر، تو نہ بادشاہ زندہ ہے نہ وزیر زندہ ہے، محمد کے در کا ہر فقیر زندہ ہے۔ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کے فقیر ہو گئے وہ زندہ ہے۔ نہ بادشاہ زندہ ہے نہ وزیر زندہ ہے، زندہ کیا ہے؟ محمد کے در کا فقیر زندہ ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ کتنے غوث کتنے ابدال قلندر کتنے غوث کتنے ابدال قلندر کتنے، ایک تیری یاد میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے۔ اللہ کی یاد میں، ایک تیری یاد میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے، سرخ روح ہیں یعنی قائم ہیں آباد ہیں، سرخ روح ہیں تو بس تیرے فقیروں کے مزار۔ شاعر کہتے ہیں کہ سرخ روح ہیں تو بس تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ اس دنیا میں گزرے ہیں سکندر کتنے۔ اس دنیا کو جیتنے والے سکندر کتنے تو گزرے ہیں، لیکن نام کن کا باقی ہے؟ آج لوگ کھینچے کن کی طرف جاتے ہیں؟ جو اللہ کے ہو گئے دنیا ان کی ہو گئی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کتنے ابدال کتنے غوث کتنے ابدال قلندر کتنے، ایک تیری یاد میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے، سرخ روح ہیں تو بس تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ اس دنیا میں گزرے ہیں سکندر کتنے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد سورۃ المجادلہ 28واں پارہ ہے، تیسرا رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی شان بیان کرتا ہے، ان کے صفات وغیرہ بیان کرتا ہے کہ میرے ولیوں کی عادتیں وغیرہ کیا ہے، اور اللہ ان کی عادتیں اور اپنے ولیوں کا ذکر فرما کر یہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، وہی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ کے خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، دنیا سے بے رغبت ہو گئے اور صرف رضائے الہی کے لیے انہوں نے جو زندگی گزاری، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ والوں کی جماعت ہے وہی جماعت مراد کو پائے گی، فلاح پائے گی، کامیابی انہی کی طرف ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ یہ
28वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों का ज़िक्र अल्लाह ने फरमाया है कि यही जमात कामयाब है, कामरान है, फलाह पाने वाली है। तो आज मेरे तकरीर का उन्वान मौजू जो है सीरत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रदियल्लाहु ताला अन्हु, रिफ़ाई सिलसिला जो है सीरत सैयदना सरकार अहमद कबीर रिफ़ाई रदियल्लाहु ताला अन्हु की सवाने हयात और सीरत कुछ मुख्तसर वाक़यात उनके बयान करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आप की विलादत बासआदत 15 रजबुल मुरज्जब, आपकी विलादत 15 रजबुल मुरज्जब 512 हिजरी उम्मे अबीदा गाँव में हुई। उम्मे अबीदा गाँव में आपकी विलादत बासआदत 512 हिजरी में हुई। और आपके मुताल्लिक ये आता है, आपका नाम, सिलसिला नसब, आपका नाम अहमद है, अहमद कबीर रिफ़ाई रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अहमद है। आपके वालिद का नाम अली है। और जो रिफ़ाई जो सिलसिला ये जो गुज़रा है कि अहमद कबीर रिफ़ाई के दादाओं में, यानी अगर ऊपर अगर चले जाएंगे दादा परदादा लक्कड़ दादा, तो दादाओं में एक बुज़ुर्ग का नाम रफ़ा था। क्या था? रफ़ा। और वहीं से आपको मतलब शोहरत मिली, रफ़ा नाम है, अब रिफ़ाई कहा जाता है। तो रफ़ा उनके दादाओं के नाम में से किसी एक का नाम रफ़ा था, तो इस वजह से रफ़ाई सिलसिला ये नाम हुआ। और आप हसनी व हुसैनी सैयद हैं। अहमद कबीर रिफ़ाई रदियल्लाहु ताला अन्हु माँ की तरफ से हसनी सैयद हैं और बाप की तरफ से हुसैनी सैयद है। और आपकी कुन्नियत, आपका लक़ब, आपकी कुन्नियत अबुल अब्बास है। अहमद कबीर रिफ़ाई रदियल्लाहु ताला अन्हु की कुन्नियत अबुल अब्बास, आपका लक़ब मुहियुद्दीन है, दीन को ज़िंदा करने वाली मुहियुद्दीन। और आप मसलक के हिसाब से शाफ़ई मसलक पर आप थे, यानी शाफ़ई मसलक को आप फॉलो करते थे। और इनकी विसाल का दिन 22 जमादिल अव्वल, ये कल का दिन है 22 जमादिल अव्वल। और आपकी वफ़ात 576 हिजरी बवक्त ज़ोहर बरोज़ जुमेरात के दिन आपका विसाल हुआ। तो इन्हीं के मुतालिक ये मुख्तसर सी मालूमात मैं आपके सामने पेश करना मैं ये ज़रूरी समझा कि आपकी विलादत बासआदत से पहले आपके मामू जान शेख हज़रत सैयद मंसूर बताही रदियल्लाहु ताला अन्हु, शेख मंसूर बताही रदियल्लाहु ताला अन्हु ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। और इनके मुताल्लिक आता है कि इनके ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और इनकी बहन को बच्चा पैदा होने वाला था। अहमद कबीर रिफ़ाई रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत होने वाली थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत शेख मंसूर बताही रदियल्लाहु ताला अन्हु के ख्वाब में तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि अय मंसूर, तेरी बहन के घर एक बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, और उस लड़के का नाम तू अहमद रखना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद बशारत दे रही हैं, खुद खबर दे रहे हैं कि तेरी बहन के घर बच्चा पैदा होगा और उसका नाम तू अहमद रखना और उसकी तू तालीम व तरबियत करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ही नहीं बताया बल्कि ये भी फरमाया कि फ़लाँ उस्ताद, उस उस्ताद का नाम लेकर भी फरमाया कि हज़रत अबुल फ़ज़ल अली कारी वासिती रहमतुल्लाह अलैह के पास उनको तालीम हासिल करने के लिए अपने भांजे को भेजना। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब ही के आलम में तमाम की तमाम चीज़ें खबर दे रहे हैं कि तेरा भांजा इस दुनिया में आएगा, उस भांजे का नाम अहमद रखना और उसकी तालीम तरबियत वगैरह करना। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही ये चीज़ इरशाद फरमा दी। और आप रदियल्लाहु ताला अन्हु सैयद सरकार अहमद कबीर रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत से पहले बयान करते हैं, किताबों में आया है 150-200 साल पहले औलिया इज़ाम अल्लाह वालों ने ख़बर दी थी कि अहमद नामी एक बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा इतना इबादत गुज़ार होगा, इतना रहमदिल होगा कि उसके सामने इबादत गुज़ार भी आजिज़ी पेश करेंगे। सुबहान अल्लाह, अपने सर झुकाएंगे, इबादत गुज़ार भी अपने सर झुकाएंगे। और वाक़या एक यूँ बयान किया गया है कि हज़रत अबुल वफ़ा मोहम्मद बिन मोहम्मद काकिस, हज़रत अबुल वफ़ा मोहम्मद बिन मोहम्मद काकिस रहमतुल्लाह अलैह ये कहीं से गुज़र रहे थे और
عبیدہ گاؤں سے وہ گزر رہے تھے مریدوں کے ساتھ، تو عبیدہ گاؤں کے پاس ٹھہر کر حضرت ابو الوفا محمد بن محمد کاکس رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں کی طرف منہ کر کے سلام کیا کہ السلام علیکم یا احمد۔ تو مریدوں نے کہا کہ سرکار اس گاؤں میں تو احمد نامی بچہ کوئی نہیں رہتا، احمد نامی شخص تو کوئی نہیں رہتا، آپ نے کس کو سلام کیا؟ تو ابو الوفا محمد بن محمد کاکس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے۔ سبحان اللہ، عبیدہ گاؤں میں ایک ماں کے پیٹ میں ہے، میں اسی بچے کو سلام کر رہا ہوں۔ وہ بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو پوری دنیا اس کے سامنے اپنا سر جھکائے گی۔ تو آپ کی ولادت باسعادت کی خبریں، بشارتیں پہلے ہی اولیاء اعظام نے بیان کر دی تھی کہ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے ماموں جان نے حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ایسی تربیت اور تعلیم کا انتظام کیا کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ، 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے، اور 20 سال کی عمر تک جنہوں نے استاد کے پاس جو بھیجا تھا، 20 سال کی عمر تک انہوں نے تفسیر، حدیث، فقہ، معانی، منطق و فلسفہ، جتنے بھی ظاہری جو علوم ہوتے ہیں انہوں نے تمام کے تمام ظاہری علوم حاصل کر لیے۔ اور میں یہ چیز ہمیشہ اپنے بیان میں یہ چیز بولتے رہتا ہوں کہ جو کوئی اللہ کا ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا۔ اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ اور آج دنیا بزرگوں کو بدنام کرتی ہے، اور بزرگوں کو اس وجہ سے بھی بدنام کرتی ہے کہ ہم نے بزرگوں کے صرف کرامتیں لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں کہ فلاں بزرگ ہوا میں اڑتے تھے، فلاں بزرگ پانی پر چلتے تھے، فلاں بزرگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے تھے۔ تو آج کے لوگ ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے جب تک وہ آنکھوں سے دیکھ نہ لے۔ لیکن جو بزرگ جو کام کر رہے ہیں، جو کرامت جو ظاہر کر رہے ہیں، اس میں ان کا کمال نہیں ہے، میں یہ چیز پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ ان کے پیچھے جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ فنا فی اللہ، اللہ کی یاد میں فنا ہو جاؤ۔ تو یہ جو بزرگ جو کرامتیں وغیرہ جو ظاہر کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ان کے پر ہے۔ ہم ایک کسی بزرگ کے متعلق تو یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بزرگ سے یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے، ہوا میں کیسے اڑ سکتے ہیں، پانی پر کیسے چل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر کے لیے آپ کی بات مان لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پانی پر چلانا چاہے، کسی کو ہوا میں اڑانا چاہے، تو یہ اللہ کے لیے تو یہ چیز ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم صرف بزرگوں کے کرامتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کی سیرت خاص جو ہوتی ہے، ان کی سیرت، ان کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ ان کی سیرت، ان کی زندگی لوگوں کے دلوں پر جو اثر کرتی ہے، کرامتیں اثر نہیں کرتی، کیونکہ کرامتیں سننے کے بعد انسان شک میں پڑ سکتا ہے کیا یہ چیز ہو سکتی ہے، کیا نہیں ہو سکتی، بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا پھر سچ بول رہا ہے، یہ اس کے دل میں شیطان وسوسہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو بزرگان دین بیان کرتے ہیں، اور ہم جو بزرگان دین کے کرامتیں وغیرہ جو بیان کرتے ہیں وہ حق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے، لیکن کرامتوں سے زیادہ بزرگوں کے زندگی کے احوال، سیرت بیان کرنے کی کوشش کریں۔ بزرگ کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، ہوا پر اڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مکھی پرندے بھی ہوا پر اڑتے ہیں نہیں اڑتے، ہوا میں پرندے وغیرہ بھی اڑتے ہیں۔ پانی پر چلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پانی میں تو مچھلیاں بھی تیرتی ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ شریعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور اس کے دین کی خدمت ہے، دین کو پہنچانا ہے، اور بزرگان دین کی
زندگی کو لوگوں کے سامنے ہمیں بیان کرنے کی کوشش بھرپور کرنی چاہیے۔ تو 20 سال کی عمر میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی ظاہری علوم تھا انہوں نے حاصل کر لیا، اور جب سجادہ نشین اور جب خلافت دینے کی جب باری آئی، وقت آیا، تو حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی زوجہ محترمہ، ان کا یہ دل تھا، ان کا یہ مقصد تھا، ان کی یہ نیت تھی کہ میرے بیٹے کو خلافت ملے، یعنی حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو خلافت ملے۔ اور حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی میرا یہ دل ہوتا، ارادہ ہوتا کہ میں اپنی خلافت، وہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی تھے اور حضور سرکار سیدنا غوث اعظم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جب کبھی میرا یہ دل ہوتا کہ میں اپنی خلافت اپنے بیٹے کو دوں تو مجھے غیب سے آواز آتی کہ اے منصور، تیری خلافت کا حقدار تیرا بھانجا ہے سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ہمیشہ یہ آواز آتی۔ تو بیوی نے ضد کی اور یہ کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کو ہی خلافت دو تاکہ وہ آپ کے خانقاہ کا اور مریدوں کا دیکھ بھال وغیرہ یہ اپنا بیٹا یہ سنبھال سکے۔ تو ان کی بیوی وہ بات ماننے نہیں لگی، تو حضرت منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو اور سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے کھجور کے درخت کے پتوں کی ضرورت ہے، کھجور کے درخت کے پتوں کی ضرورت ہے، لہٰذا مجھے پتے لا کر دو۔ تو دونوں گئے، احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے دونوں گئے، اور کچھ دیر کے بعد حضرت منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کچھ پتے، کھجور کے پتے لا کر اپنے والد کے سامنے پیش کیے، اور کچھ دیر گزرنے کے بعد حضرت سرکار سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ خالی ہیں، ہاتھ میں کھجور کے پتے نہیں ہیں۔ تو تمام لوگوں نے حضرت منصور بطاحی رضی اللہ تعالیٰ نے وجہ پوچھی کہ آپ کھجور کے پتے کیوں نہیں لے کر آئے، حالانکہ وہ شہر ہی کھجوروں کے پتوں کا تھا، یعنی درختوں کا تھا، کھجوروں کے درختوں کا۔ تو سرکار سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مامو جان، میں جس درخت کے پاس جاتا، جس درخت کے پتے کے پاس جاتا، تو وہ درخت اور اس درخت کا پتا اللہ کا ذکر کرتا ہوا مجھے سنائی دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر، ہر درخت، ہر پتا۔ اور قرآن کی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی شے ہیں، یعنی جو بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ پنکھے کا جو آواز آ رہا ہے، دروازے کا جو آواز آتا ہے، گاڑیوں کا جو آواز آتا ہے، گویا کوئی بھی چیز پکڑ لیں آپ، کوئی بھی چیز دیکھ لیں، کسی بھی چیز کا جو آواز آتا ہے وہ آواز نہیں بلکہ وہ اپنے ایک انداز میں وہ اللہ کا ذکر وہ چیز بیان کر رہی ہوتی ہے۔ تو حضرت سرکار سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس درخت کے پاس جاتا، پتے کے پاس جاتا، وہ اللہ کا ذکر کرتی، تو میرا دل یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے میں اس سے جدا کروں، اس پتے کو درخت سے جدا کروں۔ تو حضرت منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ دیکھو، یہ ہے تمہارا بیٹا اور یہ ہے میرا بھانجا، یعنی یہ تمہارے بیٹے کا حال ہے اور یہ میرے بھانجے کا حال ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی پیدائش کی خبر تو پہلے ہی علماء کرام نے، اولیاء اعظام نے بیان کر دی تھی، اور حضرت منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی، اور اس کے بعد آپ نے وہ طور طریقہ جو مامو جان کا بتایا ہوا تھا انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ تو یہاں پر میں ایک چیز بیان کرنا چاہوں گا کہ سجادہ نشین یعنی سجادہ کسے بنایا جائے، تو دنیا بھر میں بہت سے سلسلے ہیں اور بہت سے سلسلوں میں جھگڑے فسادات وغیرہ بھی ہوتے ہیں کہ خلافت کس کو دی جائے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے خلافت اس کو دی جائے جو اس کا اہل ہے، جو اس کے لائق ہے۔ اگر آپ کا بیٹا اس کے لائق ہے تو ضرور آپ اس کو خلافت دیں۔ اگر آپ کا بیٹا
یا پھر آپ کا بھائی، آپ کا نواسا، آپ کا پوتا اس قابل نہیں ہے، جو اس کے قابل ہوگا اس کو خلافت دینے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کہ حضور سرکار سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کون نہیں جانتا، لیکن بمشکل سے ان کے بیٹوں کے نام کوئی جانتا ہوگا، کوئی ان کے بیٹوں کے نام جانتا ہوگا، لیکن ان کے خلیفاؤں کے نام آج پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ہر کوئی ان کا نام جانتا ہے، یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ خلیفہ ہیں۔ آج ہو سکتا ہے کہ کوئی حضور سرکار سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹے کا نام نہ جانتا ہو، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے۔ تو بزرگان دین نے اپنی خلافت سجادہ نشی اسی کو بنایا جو اس کا اہل تھا۔ تو یہ چیز سیکھنے کی ہے، اس سے عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی ایک سلسلہ ہے جو اس قابل انسان ہے اور سلسلے کو چلا سکتا ہے تو اس کے سپرد وہ ذمہ داری دینے کی کوشش کریں۔ اور حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے متعلق آتا ہے کہ دیکھیں کہ آج ہم سے 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ روزانہ 400 رکعت نفل نمازیں ادا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، 400 رکعت نفل نمازیں۔ آج بڑی راتوں میں ہمیں نفل نمازیں پڑھنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، لیکن روزانہ کا معمول 400 رکعت نفل نمازوں میں 1000 مرتبہ نمازوں میں قل هو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور 2000 مرتبہ آپ روزانہ استغفر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، استغفار کی تسبیح آپ کرتے تھے۔ یہ آپ کی عبادت کا حال ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ولی اس وقت تک نہیں بناتا جب تک ہم لوگوں پر رحم نہ کریں، لوگوں پر رحم نہ کرے۔ انسان کا دل لوگوں کے لیے جب تک نرم نہ ہو، رحم نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت بھی عطا نہیں کرتا۔ تو یہ تو لوگوں کی بات ہوئی، اور جب سرکار سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے تو انسان ہے، انسانوں پر تو رحم کرنا یا پھر اچھے سے پیش آنا یہ ہر ایک پر لازم ہے۔ انسان تو انسان ہے، آپ تو جانوروں سے بھی نرم برتاؤ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، جانوروں سے بھی۔ آپ کہیں پر چل رہے تھے تو ایک ٹڈی، ایک کیڑا آ کر آپ کے قمیض کے نیچے جہاں پر جسم کا سایہ پڑتا ہے اور کپڑے کا سایہ پڑتا ہے، وہ ٹڈی آ کر وہاں پر بیٹھ گئی۔ تو مریدوں نے چاہا، احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں نے چاہا کہ اس ٹڈی کو وہاں سے ہٹا دیں، تو انہوں نے اپنے مریدوں کو روک دیا اور کہا کہ چھوڑ دو، یہ ہم سے سایہ حاصل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کڑی دھوپ میں کہیں پر سایہ ہمیں مل جائے تو ہم وہاں پر سکون سے کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ تو احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ٹڈی مجھ سے سایہ حاصل کر رہی ہے۔ تو یہ شفقت، یہ سیرت، میں یہ جو چیز بیان کر رہا ہوں یہ سیرت لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، لوگ اس سے اللہ والوں کے نزدیک ہوتے ہیں۔ ایک دوسری کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ مچھر آپ کا خون چوس رہا تھا، لوگوں نے ہٹانا چاہا تو انہوں نے لوگوں کو روک دیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رزق یہاں پر لکھا ہے تو اس کا رزق اس کو حاصل کرنے دو۔ جانوروں پر اتنا نرم، شفقت، آپ رحم دل تھے۔ ایک خارج زدہ کھجلی جس کتے کو ہوتی ہے تو اس کو کہیں پر بھی نزدیک آنے نہیں دیا جاتا۔ تو ایک خارج زدہ کتا تھا تو گاؤں والوں نے اس کو باہر پھینک دیا، گاؤں کے قریب آنے نہیں دیا۔ جب احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ اس کتے کے پاس گئے اور اس کو کھانا وغیرہ پلایا، اس کو گرم پانی سے اس کو نہلایا اور اس کے لیے ایک جھوپڑا، ایک پنڈال بنایا، اور تب تک اس کتے کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتے رہے کہ جب تک وہ کتا صحیح تندرست، صحیح و سالم نہیں ہو گیا۔ دیکھیں کہ آج ہمارا رویہ لوگوں کے متعلق کیا ہے، ہم آج لوگوں سے کس طرح پیش آتے ہیں، اور وہ بزرگان دین جن کے عام آج نام لیوا ہیں، جن کے عام سلسلے سے ہم وابستگی رکھتے ہیں، وابستہ ہیں، تو ان کا حال کیا تھا۔ بچے راستے میں کھیل رہے تھے تو بچوں نے آپ کو دیکھا، آپ کا روب اس طرح تھا کہ بچے آپ کو دیکھ کر گھبرا گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ تو انہوں نے بچوں کو بلایا
احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بلایا اور کہا کہ بچوں آج تم مجھے دیکھ کر ڈر کر بھاگ گئے تو لہٰذا تمہارا دل دکھا ہے، یعنی تم مجھے دیکھ کر ڈر گئے ہو، لہٰذا میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ عاجزی و انکساری۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ کر اگر کوئی ڈرتا ہے، کوئی استاد ہے، استاد کو دیکھ کر بچے ڈر رہے ہیں تو استاد اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا روب، میرا دبدبہ کیسا، مجھے دیکھتے ہی بچے ڈر جاتے ہیں۔ لیکن بزرگان دین کا یہ معاملہ نہیں تھا، ان کی سیرت یہ بیان نہیں کرتی، بلکہ اگر ان سے کوئی ناراض بھی ہو جاتا تو ان کو منانے کی کوشش کرتے۔ اور احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں، بزرگ لوگوں کی، بوڑھے لوگوں کی عزت کیا کرو، کیونکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ میں نے سنی ہے کہ جو کوئی انسان بڈھے لوگوں کی، ضعیف لوگوں کی عزت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو پیدا کرے گا کہ آپ کی ضعیفی کی عمر میں، آپ کی بڑھاپے کی عمر میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ وہ لوگ آپ کی تعظیم کریں گے۔ دیکھا کیا جاتا ہے کہ جو کمزور ہوں گے، جو ضعیف ہوں گے، حتی الامکان ان کا مذاق اڑانے کی، ان سے کیا کہتے ہیں، مذاق کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ان کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، یہ بیان کیا، ان کے اقوالوں میں سے ہے کہ جب کبھی تم بزرگ لوگوں کو، بڑے لوگوں کو دیکھو تو ان کی عزت، ان کی توقیر اور تعظیم کرو۔ آپ کا حال یہ تھا کہ کوڑ کی بیماری جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتے تھے، گاؤں کے لوگ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو جا کر ان کا منہ وغیرہ صاف کرتے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرتے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے، کسی کو بیماری ہو گئی، ہم اس سے اس طرح دور بھاگتے ہیں کہ گویا وہ بیماری ہم کو لگنے والی ہے۔ تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں کہ وہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگے گی جب تک اللہ کا حکم اس میں شامل نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیا ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ آپ راستے پر کھڑے ہوتے، آپ رضی اللہ عنہ، اور کوئی اندھا وہاں سے گزر رہا ہے تو آپ اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے مقام تک اس کو پہنچا کر آتے، خدمت خلق، لوگوں کی خدمت۔ اور جب آپ کو پتہ چلتا کہ فلاں مرید یا پھر فلاں ایک انسان بیمار ہو گیا ہے تو آپ عیادت کے لیے، اس کے حال پرسی کے لیے سفر پر نکلتے، اور وہ سفر 1-2 دن کا بھی ہوتا، پھر بھی آپ وہ راستہ طے کرتے اور اس بیمار سے جا کر مل کر اس کی عیادت کرتے۔ یہ آپ کا حال تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہی چیز ارشاد فرمائی ہے کہ اولئک حزب اللہ، یعنی اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ تو اللہ کی اگر جماعت ہمیں بننا ہے، بزرگان دین کے نقش قدم پر اگر چلنا ہے تو ان کی سیرت کو بھی ہمیں اپنانا پڑے گا۔ ایک ہے، یاد رکھیں کہ ایک ہے کرامت اور ایک ہے سیرت۔ کرامت ان سے جو ظاہر ہو گئی وہ ہو گئی، اور آج اگر وہ کوئی چاہے کہ ویسی کرامت میں کروں، میں دکھاؤں ویسی کرامت، تو جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا، اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، تو جو بزرگ نے جو کرامت دکھائی ہے وہ کرامت ہم نہیں دکھا سکتے۔ کرامت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نہ وہ ولی کے اختیار میں۔ اللہ کا جب حکم ہوگا تو وہ کرامت یا پھر معجزہ وہ ظاہر ہو جائے گا۔ ایک ہے کرامت جس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم کرامت چاہ کر بھی اگر دکھانا چاہیں تو دکھا نہیں سکتے۔ اور دوسری ہے سیرت، سوانح حیات، یعنی ان کی زندگی، انہوں نے جو بھی کرامت دکھائی ان پر اللہ کا فضل ہوا، وہ چیز ہو گئی۔ لیکن ایک ہے سیرت، اگر ہم کرامت نہیں دکھا سکتے تو کم سے کم سیرت پر عمل تو کر سکتے ہیں۔ یہ چیز تو ہم سے ہوگی کہ نہیں، سیرت پر عمل۔ انہوں نے لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا تو ہم بھی لوگوں سے اچھا برتاؤ کریں۔ انہوں نے جانوروں پر رحم دکھایا تو ہم بھی جانوروں پر رحم دکھائے۔ انہوں نے ضعیفوں سے ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ان بزرگوں نے بات کی تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں سے یہ کہنے لگے کہ اے مریدو، مجھے میرا عیب بتاؤ، مجھ میں جو کمی ہے، عیب ہے وہ بتاؤ۔ تو ایک مرید کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ میں ایک بڑا عیب ہے، بڑا عیب۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مجھ میں وہ کیا عیب ہے؟
تو اس مرید نے کہا کہ آپ گنہگار لوگوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، سبحان اللہ، گنہگار لوگوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ تو وہ مرید بھی رونے لگا، اور جتنے وہاں پر مریدین بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے۔ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے اور کہنے لگے کہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، اے لوگوں میں تم سے کمتر ہوں۔ یہ چیز عاجزی و انکساری کے طور پر احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی کہ اے لوگوں میں تم سے کمتر ہوں۔ اور آپ کے متعلق آیا ہے کہ آپ کے خادم، خاص خادم حضرت یعقوب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ آخری وقت میں، جب وصال کا وقت جب ان کے آیا تو آخری وقت میں آپ پیٹ کے مرض میں مبتلا ہوئے، آپ کو اسہال، پیٹ کا شدید درد ان کو ہونے لگا، اور 1 مہینے تک ان کو وہ درد رہا۔ اور ان کے خاص خادم بیان کرتے ہیں کہ آپ 20 دن تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور اپنا سر، اپنا چہرہ اور اپنی داڑھی زمین پر، مٹی پر گھستے رہتے اور کہتے کہ اے اللہ عفو درگزر فرما، مجھے معاف فرما۔ یہ ان کے عاجزی اور انکساری کا عالم تھا۔ اور یہ وہ ہستی ہیں، احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بڑی کرامت جو علماء دین بیان کرتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جب روضہ رسول پر جب گئے، روضہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کے پاس جب گئے اور کہا کہ نانا جان میں آپ کے ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مزار انوار سے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا، اپنا ہاتھ مبارک، اور انہوں نے اس ہاتھ کا بوسہ لیا۔ اور اس وقت وہ صرف وہ اکیلے موجود نہیں تھے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مسجد نبوی میں لوگ وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے وہ منظر دیکھا، وہ منظر انہوں نے دیکھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارک، ہاتھ مبارک کی ان لوگوں نے زیارت کی۔ سبحان اللہ، یہ ان کا حال، یہ ان کا مقام، کن کا؟ سرکار سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب وصال کا جب وقت آیا تو پیٹ کا درد اتنی شدت پکڑ گیا کہ آپ اپنی داڑھی مبارک، آپ اپنا چہرہ مبارک زمین پر رگڑتے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما۔ یہ آپ ہمیشہ دعا کرتے۔ آپ کے اولادوں کے متعلق یہ آیا ہے کہ آپ کثیر الاولاد، آپ کی اولادیں زیادہ ہوئیں۔ آپ کے اولادوں کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے 12 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، اور 4 بیٹوں سے آپ کا سلسلہ نسب آگے بڑھا، جو آج تک جاری و ساری ہے، سلسلہ رفاعیہ جاری و ساری ہے۔ آپ 22 جمادی الاول 576 ہجری بوقت ظہر جمعرات کے دن آپ کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 22 جمادی الاول کب ہے؟ یہ کل کا دن ہے۔ آپ ہو سکے تو اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں، کہیں پر بھی ہو سکے تو فاتحہ خوانی کا اہتمام کرے، اور اس مقدس ہستی کے متعلق اور اس مقدس ہستی کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی آپ بھرپور کوشش کریں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو صرف انسانوں پر رحم نہیں کرتے، یعنی جن کو کوڑ کا مرض ہوا ہے ان کو بھی اپنے گلے سے لگاتے، جو اندھے ہیں ان کو گھر تک پہنچا کر آتے، جو بڑے بزرگ ہیں ان کی تعظیم و توقیر کرتے، بچے بھی آپ کو اگر دیکھ کر ڈر رہے ہیں تو آپ ان سے معافی مانگتے۔ اس ہستی کا ذکر آج اس بیان میں ہو رہا ہے، تو جب کبھی موقع ملے تو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہم ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ہم سچے نہ بنیں، یعنی کبھی ایسا موقع ہے کہ جھوٹ بول دیا، گناہ کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بھلے ہم گنہگار ہیں، جھوٹے ہیں، بے عمل ہیں، نافرمان ہیں، لیکن سچے لوگوں کی صحبتیں اگر اختیار کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کی جماعت کن لوگوں کی ہے؟ اللہ والوں کی ہے، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے
خدمت خلق کا کام انجام دیتے ہیں۔ آج کے درس میں، آج کے بیان میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، اور سرکار سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ایک بڑی کرامت میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کی، بلکہ صرف سیرت ہی بیان کی ہے، اور انشاءاللہ اگر موقع ملے تو آئندہ آنے والے سال میں ان کے کرامتیں وغیرہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن دیکھیں کہ کرامت سے بڑی ان کی سیرت ہوتی ہے، بزرگان دین کی سیرت، ان کی زندگی ہوتی ہے، ان کی زندگی، ان کی سیرت آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اور امتیوں کو جو پیغام دیا ہے، مسلمانوں کو جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کو لے کر، اس مشن کو لے کر آگے چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں، آج کے بیان میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار سیدنا احمد کبیر رفاعی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں اسے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔